ناظرین گرامی، دنیا نے ہر دور میں انبیاء کی سچائی کو چیلنج کیا، مگر جب روشنی اپنی پوری آبوتاب سے چمکتی ہے تو اندھیرا خود بخود چھٹ جاتا ہے۔ یہ قصہ ہے اس ذات کا جو رحمت للعالمین بن کر آئے اور جس کے صدق و اخلاص نے سحر و جادو کی حقیقت کو بھی آشکار کر دیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور ایک جادوگرنی کا حیرت انگیز واقعہ سنائیں گے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس پاک اور خوبصورت ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ آئیے آپ کو لے کر چلتے ہیں صحراؤں سے گھری سنگلاخ پہاڑوں کی اس سرزمین کی طرف جسے آج ہم عرب کے نام سے جانتے ہیں، لیکن اس وقت یہ سرزمین تہذیب، تمدن، اخلاق اور انسانیت سے یکسر خالی تھی۔ یہ ایک ایسا خطہ تھا جو دنیا کی روشنیوں سے کٹ چکا تھا، جہاں ظلم و جہالت کی تاریکی ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل کا عرب، جہاں ظلم و ستم، جبر و تشدد اور وحشت و بربریت کا راج تھا، وہاں انسانیت دم توڑ چکی تھی۔ شراب نوشی عام تھی، عورت بے حرمت تھی، لڑکیاں زندہ درگور کر دی جاتی تھی اور بیوائیں بدشگونی کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ کچھ قبیلوں کا تو باقاعدہ پیشہ تھا چوری، قتل و غارت اور لوٹ مار۔ ایسا معاشرہ جس میں بیٹی کو بوجھ سمجھا جاتا تھا اور ماں کو ترکے میں بانٹا جاتا تھا۔ جب کوئی عورت بیوہ ہو جاتی تو اسے ایک تاریک کمرے میں قید کر دیا جاتا، نہ غسل، نہ صاف لباس اور نہ خوشبو۔ 1 سال تک اسے انسان نہیں، محض ایک منحوس سایہ سمجھا جاتا تھا۔ لیکن ناظرین گرامی، ان تمام تر اخلاقی پستیوں اور ظلم و جبر کے باوجود عربوں کے اندر کچھ ایسی خوبیاں بھی تھیں جو آج کے ترقی یافتہ اور مہذب معاشروں میں بھی نایاب ہیں۔ مثلاً عہد کی پاسداری، وعدہ کر لیا تو نبھایا، چاہے جان چلی جائے۔ حجاز کا عرب کبھی کسی کا غلام نہ بنا، نہ اس کے دل میں زمینیں فتح کرنے کا لالچ تھا اور نہ کسی اور قوم پر حکومت کرنے کا جنون، اور مہمان نوازی تو ان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتی تھی۔ اپنے ہوں یا اجنبی، ہر دروازہ مہمان کے لیے کھلا تھا اور ہر دسترخوان وسیع تھا۔ مگر افسوس کہ یہ خوبیاں ظلم، عیاشی اور براہ روی کی گہری دلدل میں ڈوب کر رہتی ہیں، کیونکہ جب برائی عام ہو جاتی ہے تو تھوڑی بہت نیکی بھی نظر آنا بند ہو جاتی ہے۔ یہی حال ان کی روحانیت کا بھی تھا۔ انہوں نے مذہبی تسکین کے لیے بت تراشی، مگر عبادت کے نام پر رسموں کو اپنایا اور اپنے خود ساختہ معبودوں کے بھی تابع نہ رہے۔ دل جو چاہتا وہی کرتے۔ نسلی غرور نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا تھا۔ وہ عرب نہ ہونے والوں کو گونگا کہہ کر حقارت سے پکارتے تھے، غیروں کو کمتر اور اپنے خون کو اعلیٰ تر سمجھتے تھے۔ ناظرین، اس وقت روم اور ایران، وقت کی دو بڑی عالمی طاقتیں اپنی شان و شوکت اور طاقت کے نشے میں انسانیت کو کچل رہی تھیں۔ یہ مہذب کہلانے والی سپر پاورز انسانوں کو آزاد کرنے کے بجائے کمزور قوموں پر غلامی کی سیاہ رات مسلط کی ہوئی تھی۔ نسلی تکبر، طبقاتی فرق اور انسانیت کی تذلیل، یہ ان کی تہذیب کا حاصل تھا۔ نہ عدل تھا، نہ رحم، نہ امن تھا، نہ سکون۔ انسانوں کے درمیان فرق صرف طاقت، نسل اور مال کی بنیاد پر کیا جاتا تھا۔ ناظرین گرامی، ایسے تاریک دور میں جب ہر طرف بغاوت اور فساد کے شعلے بھڑک رہے تھے، اسلام ایک روشنی بن کر چمکا، ایک مکمل دین اور ایک مکمل نظام حیات۔ اسلام نے انسان کو یاد دلایا کہ اصل عظمت رنگ، نسل یا طاقت میں نہیں بلکہ تقویٰ، عدل اور رحم میں ہے۔ اسلام کا واضح پیغام تھا کہ اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش میری لائی ہوئی تعلیمات کے تابع نہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ایک نبی نہ تھے، بلکہ آپ ایک داعی تھے، قاضی، زاہد، سیاستدان، حکمران، سپاہی، رہنما، باپ اور شوہر بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی تک اعلان نبوت نہ کیا تھا، لیکن عمر کے صرف 15 سال میں امن کی ایک تاریخی معاہدے حلف فضول میں شرکت فرمائی، جہاں ظلم کے خلاف آواز بلند کی گئی، جہاں امیر، غریب، سردار اور غلام سب کے لیے ایک ہی قانون کا اصول رکھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلاحی کاموں میں ہمیشہ پیش رہے، ایک مکمل معاشی نظام پیش کیا جس کے نتیجے میں مسلمانوں نے وہ تمام زمام تجارت اپنے ہاتھ میں لے لی جو عرصے سے یہودیوں کے قبضے میں تھی۔ نبی رحمت کی انہی کوششوں سے جزیرہ نما عرب، جو کبھی میدان جنگ تھا، جہاں قبیلے قبیلے کے دشمن تھے، وہی سرزمین امر کا گہوارہ بن گئی۔ لیکن ناظرین گرامی، سوال یہ ہے کہ اتنی بڑی تبدیلی آئی کیسے؟ جواب صرف اور صرف ایک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہترین اخلاق اور حکمت عملی۔
ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 20ویں عمر کا ایک واقعہ ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ ظلم کے خلاف کب، کیسے اور کیوں کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ قبیلہ بنو زبید کا ایک شخص اپنی بیٹی کے ساتھ کچھ سامان تجارت لے کر مکہ آتا ہے۔ مکہ کا ایک طاقتور سردار عاص بن وائل اس تاجر سے نہ صرف اپنا مال لے لیتا ہے بلکہ ظلم کی انتہا کرتے ہوئے اس کی بیٹی کو بھی اپنے قبضے میں لے لیتا ہے۔ مسافر، بے بس، غریب اور اجنبی تھا، لیکن دل میں درد لیے اللہ کے گھر خانہ کعبہ کے خلاف تھام کر فریاد کرتا ہے کہ اے اہل مکہ، میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، میری بیٹی چھین لی گئی ہے، کوئی ہے جو میری مدد کرے؟ ناظرین گرامی، یہ وہ آواز تھی مظلوم کی جو سیدھی اللہ کے دربار تک پہنچی۔ قریش کے کچھ جوانوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے رحم ڈال دیا۔ اس واقعے کے بعد انہوں نے وہ فیصلہ کیا جو تاریخ میں غیرت کی مثال بن گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان نوجوانوں میں پیش تھے۔ سب نے مل کر عاص بن وائل کے دروازے پر دستک دی اور کہا کہ اس مظلوم کی بیٹی کو واپس کر دو۔ عاص بن وائل نے بہانے بنائے، وہ لڑکی تو کنیز ہے جو میں نے خریدی ہے۔ تاجر نے قسم کھا کر کہا کہ وہ بیٹی میری ہے، یہ ظالم اسے زبردستی لے گیا ہے۔ جب بات کھلی اور جب حق سامنے آیا تو ان نوجوانوں نے ڈٹ کر کہا کہ یہ لڑکی واپس تمہیں کرنی ہوگی، اور جب عاص بن وائل نے بے شرمی سے کہا کہ میں اسے صبح واپس کر دوں گا، ایک رات مجھے اس کے ساتھ گزارنے دو۔ یہ سن کر ان نوجوانوں کی غیرت جاگ اٹھی۔ ان نوجوانوں نے للکارا، جھڑکا اور عاص بن وائل کو کہا کہ ایسا سوچنا بھی نہ مت، جب تک یہ بیٹی اپنے باپ کے پاس واپس نہ پہنچ جائے گی ہم تمہارے دروازے سے واپس نہیں جائیں گے، لڑکی واپس دلائے گی۔ ناظرین گرامی، یہ تھا وہ ماحول اور یہ تھی وہ جد و جہد جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کے حقوق کی حفاظت کی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں رسالت سے سرفراز فرمایا۔ نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 13 سال تک مکہ مکرمہ میں رہے، جن میں 3 سال دعوت اسلام خفیہ رہی اور 10 سال تک کھلم کھلا اشاعت اسلام کی گئی۔ اس دعوت کی پاداش میں کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانی دشمن بن گئے۔ حالانکہ اس سے پہلے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کے القاب سے یاد کرتے تھے، لیکن اعلان نبوت کے بعد لوگوں نے آپ کو جادوگر، کہن اور ساحر جیسے القابات سے بدنام کرنے کی کوششیں کی۔ ناظرین، طارق بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بازار ظلم جاز میں دیکھا، جب آپ سرخ جبہ زیب تن کیے ہوئے تھے اور بلند آواز سے فرما رہے تھے کہ اے لوگو، لا الہ الا اللہ کہو فلاح پاؤ گے۔ ایک شخص آپ کے پیچھے پتھر مارتا جا رہا تھا جس سے آپ کی پنڈلی اور ایڑی زخمی ہو گئی۔ وہ شخص آپ کا چچا ابو لہب تھا جو لوگوں کو آپ سے دور رکھنے کی کوششیں کر رہا تھا۔ اسی بازار میں ابو جہل نے آپ پر مٹی پھینکی اور کہا کہ یہ شخص تمہیں تمہارے دین سے دور کرنا چاہتا ہے تاکہ تم لات و عزا کو چھوڑ دو، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف کوئی توجہ نہ دی اور صبر و استقامت کے ساتھ دین کی دعوت دیتے رہے۔ ایک دن کعبہ کے سائے میں جہاں سکون اور امن کی امید ہوتی ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے حضور سجدہ ریز تھے۔ وہی کعبہ جس کی حرمت کا دعویٰ مکہ کے سردار کیا کرتے تھے، وہی جگہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آزمائش کا میدان بن گئی۔ ابو جہل اور اس کے بے رحم ساتھی کہکے لگا رہے تھے۔ ان میں سے کسی نے کہا کہ کون ہے جو فلاں قبیلے کی اونٹنی کی اوجڑی لا کر محمد کے سجدے میں اس کے سر پر ڈال دے۔ عقبہ بن ابی معیط جو شقاوت قلبی اور بدنصیبی کی علامت تھا، اٹھا اور اوجڑی لے آیا۔ جیسے ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ کیا، اس ظالم نے وہ گندگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک پر ڈال دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے کی حالت میں بے حس و حرکت تھے، جسم پر اوجڑی کا بوجھ تھا اور ارد گرد ہنسی کے طوفان میں انسانیت دم توڑ رہی تھی۔ کوئی نہیں تھا جو دفاع کرتا، صرف ایک نظر جو در سے بھیگی ہوئی تھی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر، کمزوری اور خوف نے انہیں روک دیا، مگر دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ پھر ایک معصوم بچی محبت کا پیکر ہمت کی تصویر فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے نازک ہاتھوں سے باپ کی پوچھ سے اوجڑی ہٹائی۔ ناظرین، یہ منظر کتنا دردناک ہوگا جب ایک بیٹی اپنے باپ کے جسم سے گندگی صاف کر رہی ہو، جو صرف اس لیے ستایا جا رہا ہے کہ وہ انسانوں کو ظلم سے نجات اور رب واحد کی بندگی کی طرف بلا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتیم میں نماز پڑھ رہے تھے
کہ عقبہ بن ابی معیط آیا اور وہ دردی سے آپ کی گردن میں کپڑا ڈال کر اسے کھینچنے لگا۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دم گھونٹ دے گا۔ تب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگ گئے، عقبہ کو دھکا دے کر پیچھے کیا اور پکار اٹھے، کیا تم اس شخص کو صرف اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ ناظرین، یہ وہ وقت تھا جب ظلم حد سے گزر چکا تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جانثار صحابہ کو صرف ان کے ایمان کی وجہ سے ستایا گیا، بائیکاٹ کا نشانہ بنایا گیا، بھوکا پیاسا رکھا گیا اور اذیتیں دی گئیں، مگر اس سب کے باوجود رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام کبھی نہ رکا، نہ ان کی زبان پر شکوہ آیا اور نہ ان کے دل میں کبھی مایوسی آئی۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ دنیا کے سب سے سچے اور سب سے پاک انسان ہمارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اذیت پہنچانے کی ناپاک سازش کی گئی۔ مدینہ میں ایک یہودی لبید بن عاصم، جس کا دل حسد سے کالا اور روح شر سے لبریز تھی، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کر دیا۔ یہ جادو کوئی معمولی نہ تھا، بلکہ ایک ایسی تکلیف تھی جو روح کو چیر دیتی تھی، دل کو بے چین کرتی تھی۔ لبید نے اپنی بیٹیوں کو بھی اس شیطانی عمل سے شریک کیا۔ ان لڑکیوں نے ایک تانت لیا، اس میں گرے باندھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استعمال شدہ بالوں اور کنگھی کو استعمال کرتے ہوئے جادو کے اثرات پیدا کیے۔ یہ تانت جادو کے کلمات پڑھ کر ایک پرانے کنویں میں دفن کر دیا گیا۔ اس جادو کا اثر یہ تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسمانی طور پر بظاہر صحت مند تھے، مگر دل و دماغ پر ایک دھند سی چھا گئی تھی۔ آپ کبھی کوئی کام کرتے پھر گمان ہوتا جیسے ابھی تو وہ کام کیا ہی نہیں۔ یہ وہ حالت تھی جو صرف ایک برگزیدہ دل ہی برداشت کر سکتا تھا۔ یہ حالت دیکھ کر رحمت الہی جوش میں آئی۔ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دو فرشتے نظر آئے۔ وہ آپ کے پاس بیٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکلیف پر بات کرنے لگے۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ ان صاحب کو کیا تکلیف ہے؟ دوسرے نے جواب دیا کہ ان پر جادو کیا گیا ہے۔ پہلے نے پوچھا کس نے کیا ہے؟ جواب آیا لبید بن عاصم، ایک یہودی نے۔ پھر پوچھا گیا کس چیز کے ذریعے؟ کہا گیا کہ کنگھے اور اس کے اندر بالوں کے ذریعے۔ پھر دریافت ہوا کہ کہاں رکھا گیا ہے؟ جواب ملا کہ پرانے کنویں میں، جس کا پانی زرد اور مقطر ہو چکا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے درد کا راز بتا دیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس کنویں کی طرف تشریف لے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو منظر ایسا تھا گویا وقت بھی تھم گیا ہو۔ کنویں کا پانی زرد، زمین بے جان اور ہوا بوجھل۔ وہاں سے وہی کنگھی نکالی گئی جس میں بال اور گریں موجود تھیں، اور جادو کا یوں راز کھل گیا۔ مگر سچ تو یہ ہے کہ دشمنوں کا جادو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عزم کو مانند نہ کر سکا، وہی کے نور کو بجھا نہ سکا۔ رب کی حفاظت میں جو ہو اسے دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ انتقام لیا اور نہ بد دعا کی، بلکہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے صبر کیا، شکر کیا اور اپنی امت کے لیے ایک اور عظیم مثال چھوڑ دی کہ اذیت کتنی بھی ہو، دل میں کتنا بھی درد ہو، مگر حق کی راہ پر چلنے والا کبھی نہیں رکتا۔ ناظرین گرامی، مدینہ منورہ میں مقدس سرزمین جہاں ایمان کی روشنی ہر سو پھیل چکی تھی، لیکن اسی سرزمین پر ایک عورت تھی، ایک خبیث اور حسد سے بھرپور دل رکھنے والی یہودی عورت، جس کا نام لبیتا الحمرا تھا۔ اس کا دل دشمنی سے سیاہ ہو چکا تھا اور آنکھوں میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف زہر بھرا ہوا تھا۔ وہ برداشت نہ کر سکی کہ دنیا کے سب سے عظیم انسان، سب سے سچے اور رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزت اور محبت کے ساتھ مدینہ میں رہیں۔ اس نے ایک ناپاک ارادہ کیا، ایک جادوگر کے پاس گئی اور کہا کہ ایسا کچھ کر کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہو جائیں، کمزور ہو جائیں اور نعوذ باللہ یہ دنیا چھوڑ دیں۔ جادوگر نے اسے ایک تعویذ دیا، شر، حسد اور شیطانی قوتوں سے بھرا ہوا تعویذ۔ لبیتا نے وہ تعویذ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں چپکے سے چھپا دیا، اور یوں اس ناپاک سازش کا آغاز ہوا۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت مبارک میں بے چینی آنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسمانی طور پر کمزوری محسوس کرنے لگے۔ چہرہ پر نور تو ویسا ہی تھا، لیکن وجود میں نکہت آ گئی تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سخت پریشان ہو گئے۔ وہ دل سے دعائیں کرنے لگے، دن رات آپ کی عیادت کرتے، مگر بیماری تھی کہ جیسے کسی پوشیدہ سائے کی طرح ساتھ چمٹ گئی ہو۔ پھر ایک رات اللہ کی رحمت نے ایک خواب کی صورت میں راستہ دکھایا۔
حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں بشارت دی گئی۔ انہیں بتایا گیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا گیا ہے اور تعویذ کہاں چھپایا گیا ہے یہ بھی بتا دیا گیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خواب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً انہیں تعویذ تلاش کرنے کا حکم دیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاش شروع کی، قدم بقدم دل میں اللہ کا بھروسہ لیے۔ آخرکار وہ کنواں سامنے آیا جہاں وہ تعویذ چھپایا گیا تھا۔ جب وہ تعویذ نکالا گیا اور جادو توڑا گیا تو جیسے مدینہ کی فضا نے سکھ سانس لے لیا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحت بہتر ہونے لگی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پر وہی پرانا نور، وہی بشاشت واپس آ گئی۔ ادھر جب اس جادوگرنی لبیتا کو علم ہوا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکمل شفا یاب ہو گئے ہیں تو اس کا غرور خاک میں مل گیا۔ وہ روتی ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور رو کر معافی مانگنے لگی، اور تب جس کی شان رحمت للعالمین ہو، جس کا دل دنیا کے سب سے نرم دل ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے معاف کر دیا، لیکن عدل کا تقاضا تھا اس لیے اسے سزا دی گئی۔ مدینہ کی پاک فضاؤں سے اسے نکال دیا گیا تاکہ دوبارہ ایسی گندگی ایمان کے شہر میں نہ پھیل سکے۔ ناظرین، اسی طرح خیبر کی فتح کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی فوج کے ساتھ وہاں قیام پذیر تھے تو اسی دوران ایک سنگ دل عورت نے ایک ناپاک سازش رچائی۔ اس کا نام زینب بنت الحارث تھا اور وہ ایک یہودی عورت تھی جو اپنے دل میں نفرت اور انتقام کی آگ لیے ہوئے بیٹھی تھی۔ اس نے سوچا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہیں تو ان پر کوئی جادو یا زہر کا اثر نہیں ہوگا، اور اگر وہ بادشاہ ہیں تو ہمیں ان سے نجات مل جائے گی۔ یہ عورت اسی سوچ کے ساتھ بکری کا گوشت تیار کرتی ہے اور اس میں زہر ملا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ مغرب کی نماز کے بعد خیمے میں تشریف لائے تو اس عورت نے اپنے دل کی گہری سازش کو حقیقت میں بدل دیا۔ بکری کا بھونا ہوا گوشت پیش کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ہدیے کو قبول کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ہدیہ قبول فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھی اس گوشت کی دعوت دی، اور جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گوشت کا ایک ٹکڑا منہ میں رکھا، ایک عجیب سی کیفیت محسوس ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً گوشت تھوک دیا اور ساتھ ہی ایک آواز آئی کہ اس گوشت میں زہر ہے۔ حضرت بشر بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، اس گوشت کا ٹکڑا منہ میں رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے باوجود اسے نکال نہیں پائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً اس زہر کا اثر محسوس کیا، اس عورت کو طلب کیا۔ اس سے پوچھا گیا کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے؟ زینب نے اپنے دل کی گہرائی سے جواب دیا کہ میرے شوہر، میرے والد اور میرے چچا آپ کے ہاتھوں مارے گئے ہیں، میری قوم تباہ ہو چکی ہے، تو میں نے سوچا کہ اگر آپ نبی ہیں تو زہر آپ پر اثر نہیں کرے گا، اور اگر آپ بادشاہ ہیں تو ہمیں آپ سے نجات مل جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل بھر آیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت سے سختی نہیں کی بلکہ اسے معاف کر دیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن ہمیشہ عفو درگزر سے گزرا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی درگزر کرنے کی ہدایت دی اور اس عورت کو جانے دیا۔ پھر ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا کہ جو زہر میں نے خیبر میں کھایا تھا میں اس کا اثر آج تک محسوس کر رہا ہوں۔ ناظرین گرامی، یہ واقعہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، عفو اور درگزر کی ایک بہترین اور روشن مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات میں انسانیت کی معراج کو دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہر لمحہ انسانیت کے لیے قربانی، محبت اور صبر کی داستان تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تکلیفوں کو اپنی قوم کے لیے برداشت کیا اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تابعداری کی، اور یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ انسانیت کی خدمت میں گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قوم کو ہمیشہ محبت، انصاف اور صبر کا درس دیا۔ ناظرین گرامی، یقیناً رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر عمل ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ ان کے صبر، محنت اور معافی کے اصول ہمیں اپنی روزمرہ زندگی میں اپنانے کی ضرورت ہے۔ ان کی زندگی کا یہ پیغام کبھی بھی مدھم نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے انسانیت کی بلند ترین مثال قائم کی۔ ناظرین گرامی، یہ تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور عظیم واقعہ
جس میں ہمیں صبر، عفو اور انسانیت کے لیے قربانی کا سبق ملتا ہے۔ اس واقعے سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہر موقع پر انسانیت کے فائدے کے لیے درگزر اور رحم کا مظاہرہ کرنا چاہیے، جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دکھایا ہے۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی عفو، درگزر، رحمت اور شفقت سے بھری ہوئی تھی۔ آپ نے اپنی پوری زندگی میں دشمنوں، بدسلوکی کرنے والوں اور یہاں تک کہ اپنے قاتلوں کو بھی معاف فرمایا۔ فتح مکہ کے دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے تو آپ کے پاس اختیار تھا کہ وہ اپنے دشمنوں سے بدلہ لے لیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کو معاف کر دیا اور فرمایا کہ آج تم پر کوئی گرفت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ کے لیے طائف گئے تو وہاں کے لوگوں نے نہ صرف آپ کی بات نہ سنی بلکہ آپ پر پتھر برسائے، آپ کا جسم لہو لہان ہو گیا۔ جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہا کہ اگر آپ چاہیں تو ان پہاڑوں کو میں آپس میں ملا دوں اور ان لوگوں کو پیس کر رکھ دوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، شاید ان کی اولاد ایمان لے آئے۔ اسی طرح ثمامہ بن اسال مسلمانوں کا سخت دشمن تھا۔ جب وہ مسلمانوں کے ہاتھوں قید ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ساتھ حسن سلوک فرمایا۔ 3 دن بعد بغیر کسی شرط اسے رہا کر دیا۔ یہ حسن اخلاق دیکھ کر وہ مسلمان ہو گیا۔ اسی طرح ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کی رسی کاٹ دیتی ہے اور طرح طرح کی اذیتیں دیتی تھی۔ بعد میں وہ بیمار ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے۔ یہ حسن سلوک دیکھ کر وہ شرمندہ ہوئی اور مسلمان ہو گئی۔ اسی طرح عبداللہ بن ابی نے بارہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیتیں پہنچائیں، یہاں تک کہ آپ کے خلاف سازشیں بھی تھیں، لیکن آپ نے کبھی اس سے بدلہ نہ لیا۔ اس کے انتقال پر آپ اس کی نماز جنازہ پڑھانے بھی چلے گئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بعد میں اس چیز سے منع فرما دیا تھا۔ لیکن یہ تمام واقعات ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ملتے ہیں تاکہ ہم بھی اپنے مسلمان بھائیوں سے عفو درگزر کریں۔ ناظرین گرامی، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے بارے میں جان سکیں۔ ناظرین گرامی، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ہماری اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حال ناصر رکھے۔